فورس یور مائنڈ ٹو ڈو ہارڈ تھنگس۔ یہ کتاب انسان کو دماغ کو کنٹرول کرنے کا ہنر سکھاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ آپ نے دماغ کو اپنے حساب سے چلانا ہے۔ انسان کا دماغ مشکل سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دماغ ہمیشہ کم محنت والا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ اپنی صلاحیت استعمال نہیں کر پاتے۔ اگر دماغ کو کنٹرول نہ کیا تو وہ تمہیں آرام کا غلام بنا دیتا ہے۔ دماغ مشکل کام کو خطرہ سمجھتا ہے۔ وہ ڈراتا ہے کہ یہ مشکل کام ہے، چھوڑ دو۔ ناکامی، شرمندگی اور تھکن کا خوف بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ خوف حقیقت نہیں بلکہ دماغ کی بنائی ہوئی کہانی ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ خوف کے باوجود کام کرتے ہیں۔ دماغ مشورہ دینے کے لیے ہے، فیصلہ کرنے کے لیے نہیں۔ اگر آپ دماغ سے بحث کریں گے تو وہ جیت جائے گا۔ سوچو کم، حکم زیادہ دو۔ موٹیویشن عارضی ہوتی ہے۔ اس پر انحصار کرنے والا انسان اکثر رک جاتا ہے۔ اصل طاقت نظم و ضبط کی ہوتی ہے۔ جب آپ نظم و ضبط میں اپنی زندگی گزارتے ہیں تو آپ کا ہر کام وقت پر ہوتا ہے اور آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈسپلن کام کرتا ہے چاہے دل نہیں بھی مانے۔ جس شخص میں ڈسپلن ہوتا ہے اس کا دل نہیں بھی چاہے گا، دماغ مشورہ بھی دے گا رک جانے کا، تو وہ کام کرے گا اور رکے گا نہیں، اور یقیناً پھر اس کی ترقی بھی اس کے سامنے ہی ہوگی۔ ہر مشکل کام انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ آسان زندگی کمزور انسان پیدا کرتی ہے۔ مشکل انسان کو صبر، ہمت اور خود اعتمادی سکھاتی ہے۔ دماغ کام نہ کرنے کے لیے بہانے بناتا ہے۔ آج نہیں، ابھی موڑ نہیں، ترقی کے دشمن ہیں۔ کامیاب لوگ بہانوں کو پہچان کر رد کر دیتے ہیں۔ وہ بہانوں کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دیتے۔ وہ صرف یہ جانتے ہیں ڈسپلن اور کام۔ دل کو ماننے کا انتظار مت کرو، پہلے کام کرو، احساس خود بدل جائے گا۔ عمل دماغ کو سکھاتا ہے کہ مشکل قابل برداشت ہے، آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ ہر ترقی کے ساتھ تکلیف آتی ہے۔ درد سے بھاگنا ترقی سے بھاگنا ہے۔ جو درد برداشت کر لے وہ اگلے لیول پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے عمل شروع کر دینا چاہیے۔ سامنے آپ اگر مشکل وقت بھی دیکھتے ہیں تو آپ اپنا فوکس اس کا اچھا نتیجہ حاصل کرنے پر رکھیں اور کام شروع کر دیں۔ جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو دماغ بھی آپ کا مان ہی جاتا ہے۔ جو آج مشکل کام کرتا ہے اس کی کل کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور اس کو مسئلے حل کرنا بہت آسان لگ جاتا ہے۔ اس لیے آج کی قربانی کل کی آزادی ہے۔ اگر آپ آج قربانیاں دیں گے تو کل بہترین مستقبل بھی پائیں گے۔ ان ساری باتوں کا مقصد یہی تھا کہ اپنے دماغ کو آپ مجبور کریں کہ وہ مشکل سے نہ گھبرائے، مشکل کا سامنا کرے، اور کوئی بھی چیلنجز آپ کی زندگی بدلنے کو اور بہتر کرنے کو ہی آتے ہیں۔ اس لیے اپنے دماغ سے آپ آرام کا خیال نکال دیں اور بلکہ مجھے اس چیلنج کو قبول کرنا ہے اور کامیاب بھی ہونا ہے، اس کو آپ اپنے آپ کو سمجھائیں اور اسی سے آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کریں اور آگے چلتے بنیں۔ جیسے ہی آپ کام شروع کر دیں گے، عمل شروع کر دیں گے تو آپ عام سے خاص ہوتے چلے جائیں گے اور آپ ایک خاص مقام پا ہی لیں گے۔ بھیڑ میں چلنا تو آسان ہوتا ہے لیکن بھیڑ سے ہٹ کے دکھائیں کہ اپنی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہم کتنے ذہین ہیں۔ آنے والے وقت کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ ہم جذبات پر اپنے قابو پانا سیکھ جاتے ہیں اور ہم اپنی زندگی بہتر طور سے گزار سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی بہتر طور پہ گزار سکتے ہیں بلکہ اگر ہم مضبوط ہوں گے تو ہمارے ساتھ والے بھی اپنے آپ کو طاقتور اور مضبوط محسوس کریں گے، ان کو بھی حوصلہ ملے گا۔ اور اپنے ساتھ والوں کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود چیلنج کو قبول کریں اور پھر ان کو بھی تسلی دیں کہ مشکلات زندگی میں آتی ہی ہیں، زندگی نام ہی مشکلات کا ہے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں تھک کر یا ڈر کر رک جانا ہے یا ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہماری اولاد، ہمارے بہن بھائی یا ہمارے ماں باپ، ہم سب ایک دوسرے کے لیے حوصلہ رہتے ہیں اور ہم سب کی زندگی میں الگ الگ کچھ چیلنجز آتے ہیں، اور جب ہم مل کے مقابلہ کرتے ہیں
या कोई एक भी मजबूत होता है तो वो दूसरा उसको देख के अपना हौसला पकड़ लेता है। कामयाब लोगों की यही पहचान होती है कि वो अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखते हैं और अपने साथ साथ अपने जज्बात को भी कंट्रोल में रखते हैं तमाम मामलात को, ताकि वो काबू पा सकें और खुश असलूबी से निभा सकें। लेकिन ये सब कुछ ज़िंदगी में तभी होता है जब हम डिसिप्लिन के आदी होते हैं। मोटिवेशन तो आर्जी शे होती है, असल ताकत डिसिप्लिन में होती है। जो लोग शुरू से ही डिसिप्लिन में रहते हैं, हर काम को अपने मैनेज करके चलते हैं, वो कभी हारते नहीं। और अगर वो हार भी जाते हैं तो वो उसको संभाल लेते हैं और ना ही अपने मामलात ख़राब होने देते हैं। जो डिसिप्लिन के आदी होते हैं उनके पास बहाने का कोई काम नहीं होता। उनके पास ज़िंदगी में बहाने होते ही नहीं हैं, क्योंकि जो काम जिस वक्त पे करना है और जिस तरह करना है, जो तरीक़ाकार है, वो उस पे हमेशा पाबंद रहते हैं। और जब वो पाबंद रहते हैं तो लाज़मन वो ज़्यादातर कामयाब ही होते हैं। और अगर फ़र्ज़ करो वो नाकाम हो भी जाएं तो वो अपना इल्ज़ाम किसी पर नहीं डालते, वो अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद की लेते हैं और अपने ही अंदर चीज़ें तलाश करके उसको ठीक करते हैं। वो हालात का बहाना नहीं बनाते, वो हालात का शिकार नहीं होते, बल्कि अपने बुरे से बुरे और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने नज़्म व ज़ब्त से और अपने हौसले से अपने मामलात को सुधार देते हैं। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, ये ज़रूर बताइए कमेंट्स में। ये 2 से 10 तक के सफ़हात का ख़ुलासा था। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और मैं ऐसे ही किताबों पर वीडियोस बनाती रहती हूँ। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया।